جہانگیری میں آپ کو جہانگیر نے شراب پیش کی، آپ نے جام لے کر شراب پھینک دی۔ جہانگیر نے دوسری مرتبہ بھی اپنے ہاتھوں سے شراب پیش کی، آپ نے اسے بھی پھینک دیا۔ جہانگیر غضبناک ہو گیا اور کہا، کیا تم غضب سلطانی سے نہیں ڈرتے؟ یہ سن کر آپ نے بے پرواہی سے جواب دیا، ہاں، غضب سلطانی سے نہیں ڈرتا۔ اتنا کہہ کر آپ نے ایک نعرہ بلند کیا، نعرے کی آواز پر 2 شیر ظاہر ہوئے۔ آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، جس صورت میں بھی تو آتا ہے میں پہچانتا ہوں۔ پھر آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور اپنا مال و متاع راہ خدا میں خیرات کر دیا، عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اسی رات مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں آ کر فرمایا، اے فرزند، تمہارا حصہ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین حسن چشتی کے پاس ہے، اجمیر جا کر اپنا حصہ لے لو۔ آپ نے دوسرے دن ہی تمام باقی ماندہ نقد و جنس کو راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور دہلی میں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانوں پر حاضری کے بعد اجمیر مقدس میں تشریف فرما ہوئے اور دربار خواجہ میں پہنچ کر معتکف ہو گئے۔ ایک رات خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے مزار کا طواف کر رہے تھے کہ غریب نواز جلوہ گر ہو گئے اور ایک سرخ رنگ کی گولی آپ کو عنایت فرمائی۔ اسے کھاتے ہی آپ کا قلب روشن ہو گیا اور سارے حجابات اٹھ گئے۔ پھر حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے آپ کو آگرہ پہنچ کر اپنے چچا حضرت امیر عبداللہ کی دست حق پرست پر بیعت ہونے کا حکم دیا اور انہی کی لڑکی سے شادی کا بھی حکم دیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ آگرہ تشریف لائے اور حضرت امیر عبداللہ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے، جو آپ کے چچا تھے اور برہان پور کے صوبیدار بھی تھے، اور اپنے وقت کے قطب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پوشیدہ کیے ہوئے تھے۔ کچھ عرصے بعد حضرت امیر عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرما کر اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے اور کشف و کرامات کے اظہار کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ خلوت پسند تھے اور لوگوں سے دور رہتے تھے، قلیل غذا کھاتے، کم سوتے اور سادہ لباس پہنتے تھے۔ آپ کو ملازمت، پابندی اور دنیاوی امور سے نفرت تھی۔ آپ ہر ایک کو بیعت نہیں فرماتے تھے، صرف اسی کو بیعت فرماتے جسے خدا کا سچا طالب پاتے۔ آپ کی محفل کی خاصیت یہ ہوتی تھی کہ جو ایک مرتبہ آپ کے پاس آتا تو اس پر اس قدر محویت کا عالم طاری ہوتا کہ وہ اپنی خبر بھی بھول جاتا تھا۔ آپ جامع شریعت و طریقت تھے، حالانکہ آپ کشف و کرامت کے اظہار کو ناپسند فرماتے تھے، لیکن مرضی الہی کے مطابق کبھی کبھی آپ سے کرامات بھی صادر ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اہلیان آگرہ ایک بدمست اور پاگل ہاتھی سے کافی پریشان تھے۔ اس کی آہٹ پر لوگ چھپ جاتے تھے۔ ایک دن آپ جامع مسجد سے خانقاہ تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک لوگ سراسیمہ ہو کر بھاگنے لگے۔ آپ نے پوچھا تو پتہ چلا
کہ ایک بدمست ہاتھی سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ اتنے میں وہ ہاتھی آپ کے قریب آ گیا، آپ نے اسے بغور دیکھا تو وہ رک گیا، پھر آپ اس کے پاس سے گزر گئے اور خانقاہ آ گئے۔ پھر ایک دن وہ ہاتھی آپ کی خانقاہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، مخلوق کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو، انہیں دریا پار کراؤ اور راج گھاٹ پر چلے جاؤ۔ پھر وہ ہاتھی تعمیل حکم کے لیے راج گھاٹ چلا گیا اور لوگوں کو دریا پار اتارنے لگا۔ پھر لوگ بھی اس پر بے خوف ہو کر سوار ہوتے اور دریا پار کرتے۔ سبحان اللہ، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ بے شک جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی خدمت میں ہی دونوں جہان کی بھلائی ہے، لیکن باہر زمانے آج وہ پراشوب دور ہے کہ روحانیت کی عظیم ترین شخصیات اور ان کے کارناموں کو مادیت کے کھوکھلے ترازو میں تولا جا رہا ہے، اور اولیاء کاملین کی شان میں اعتراضات کرنے اور نقص نکالنے والے شاید اپنے رب کا فرمان بھول جاتے ہیں کہ جس کسی نے میرے کسی ولی کی مخالفت کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت امیر ابوالعلا اپنی محفلوں میں طالبان حق کو ایسی تعلیم فرماتے تھے کہ جس پر چل کر ہر ایک اپنے وقت کا جید ولی کامل ہوا۔ آپ فرماتے تھے، صوفی وہ نہیں ہے کہ جو خلوت میں بیٹھ کر ریاضت و مشقت کرے، چلہ کشی کرے، بلکہ صوفی وہ ہے کہ خود باقی نہ رہے۔ اور فرماتے، جو اہل دنیا سے یگانہ ہے وہ خداوند کریم سے بیگانہ ہے۔ اور فرماتے، اولیاء اللہ کی دشمنی دونوں جہان یعنی دنیا و آخرت میں نقصان کا باعث ہے۔ رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ اس وقت موقوف ہو گیا جب داعی اجل نے آپ کے در دولت پر دستک دی، اور رشد و ہدایت کا یہ آفتاب 9 صفر المظفر 1061 ہجری کو غروب ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 71 سال تھی۔ آج بھی انہی تاریخوں میں آپ کا عرس ہر سال بڑے ہی جوش کی وفات کے بعد آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت امیر نور اللہ رحمۃ اللہ علیہ جانشین ہوئے اور اسی رشد و ہدایت کو جاری فرمایا۔ ان کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے مشہور و معروف خلفاء گزرے ہیں، جن میں سب سے مشہور حضرت سیدنا امیر فیض اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا امیر نور اللہ، حضرت امیر تاج العلا، حضرت خواجہ محمدی عرف خواجہ فولاد، حضرت ملا ولی محمد اکبر آبادی، میر سید محمد کالپوی اور حضرت سید دوست محمد برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ کا خاص نام ہے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر کے مزارات عالیہ اسی آستانے کے احاطے میں موجود ہیں، جن کی روحانی خوشبو سے فضائے آگرہ آج بھی مہک رہی ہے، اور اس پاکیزہ سلسلے کی برکتوں سے آج بھی خلق خدا مستفیض ہو رہی ہے، بلکہ سلسلہ ابوالعلائیہ کا فیضان نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک تک بھی پھیلا ہوا ہے، اور تشنگان معرفت لاکھوں کی تعداد میں طریقت کے اس چشمہ رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ
تا قیامت فیضیاب